السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج ہم تلاوت ٹریننگ پارٹ 3 یا پارٹ فائنل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 پارٹس میں آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کیا کہ ہم نے پارٹ نمبر 1 میں ڈسکشن کی کہ تلاوت کا اسٹارٹ کیسے لینا ہے، تلاوت کا آغاز کیسے کرنا ہے، تعوذ کیسے پڑھنا ہے، تسمیہ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور پھر تلاوت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو کس لیول سے اور کس اینگل سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پارٹ 2 میں ہم نے اس سے اگلی آیات کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم پارٹ نمبر 3 یعنی فائنل پارٹ میں تلاوت کو بالکل پیک پہ کیسے لے کے جانا ہے اور پھر وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے، یہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 3۔ تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو نہیں سنا تو وہ جا کر پہلے ذرا گزشتہ 2 پارٹس کو سنیں، اس کے بعد پھر پارٹ 3 کو سنیں۔ انشاءاللہ مکمل تلاوت کا جو انداز ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گا۔ ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں مقام رست جواب کا۔ للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، یعنی جب آپ اسٹارٹ لیں گے تو اس پر چونکہ ہم نے غنہ زمانی کرنا ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، یعنی نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو، تو 1 الف کے برابر غنہ پراپر غنہ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے ابتداءً ہم نے غنہ کرنا ہے تو اس لیے یہیں ان سے ہم نے آواز کو اٹھانا ہے۔ 5 سٹیپ میں آواز کو ہم نے اٹھانا ہے، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ میں تھوڑا سلو کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، لیکن جب ہم ردھم میں پڑھیں گے تو ہم اس کو تھوڑا فاسٹ پڑھیں گے تاکہ 1 الف سے غنہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی حسن میں ظاہر ہے، کمی ہوتی ہے، تو جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی ہم نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں، للمتقین، تو یہ لیول ہے۔ آپ دوبارہ میں اس کو آغاز پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ اب اس کو فاسٹ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ذرا آپ ادا کیجئے۔ للمتقین مفازا، اب سیم ہم نے مفازن پہ بھی ہم نے وہی اپلائی کرنا ہے رول، یعنی کہ 5 سٹیپس میں ہم پھر نیچے آئیں گے اور پھر ہم مفازن سے، چونکہ الف مدہ کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے، تو لہٰذا ہم نے مفازن میں ہم نے 5 سٹیپ پھر آواز کو اوپر لے کے جانا ہے۔ پہلے نیچے آ جانا ہے، مفازن سے پھر ہم نے 5 سٹیپ پھر ہم نے اوپر جانا ہے۔ یعنی کیسے؟ للمتقین مفازا، اس کو ذرا اپلائی کیجئے۔ للمتقین مفازا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس آیت کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد حدائق و اعنابا کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس پر تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ان
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. یعنی حدائقہ میں ہم نے آواز کو اٹھانا ہے، اور حدائقہ یہاں پر جو مد ہے وہ مد متصل ہے، تو آپ نے حدائقہ میں آواز کو اٹھا کر حدائق، آپ نے پھر نیچے آ جانا ہے، اقوا سے آپ نے نیچے آ جانا ہے، اور پھر آپ نے وأعنابا وكواعب، یہاں سے پھر آپ نے آواز کو اٹھا لینا ہے. وكواعب أترابا. اب یہ میں مکمل پڑھتا ہوں 3 آیات کو، ان کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. تو اس پورے کے پورے ردھم کو آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے، اور اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب ہم جواب پڑھ لیں گے مقام رست کا، اس کے بعد ہم جواب الجواب بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر حسن یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم نے اٹھا کر پڑھ لیا 3-4 آیات کو ملا کر اور فل ٹل لگا کے ہم نے پڑھ لیا جواب میں، تو پھر اگلی 1-2 آیات کو ہم بالکل بیس میں اور قرار میں پڑھیں. تو اب ہم اگلی آیت کو نیچے پڑھیں گے قرار میں. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. جی جناب، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جواب الجواب کی طرف. مقام رست جواب الجواب، تو اس کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے جواب کا آغاز کیا تھا، جہاں سے ہم نے مقام رست جواب کا آغاز کیا تھا. یعنی اسی طرح ہم نے 5 سٹیپ اٹھانے ہیں نیچے سے، اور ہم نے آگے چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر مزید اس سے اوپر 3 سٹیپ ہم نے اٹھانے ہیں. اب جواب الجواب میں ٹوٹل 8 سٹیپس ہم نے آواز کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے جواب جو پڑھا ہے ان للمتقین مفازا سے، ہم نے جواب پڑھا ہے مقام رست کا، اس میں ہم نے 5 سٹیپس میں آواز کو اوپر اٹھایا، مگر جواب الجواب میں ہم 8 سٹیپس ہم آواز کو اوپر اٹھاتے ہیں. یعنی مزید 5 کے اوپر 3 اور سٹیپ ہم نے اٹھانے ہیں. تو لہٰذا آپ نے پورے تیاری کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے. اب اس کا آغاز اسی طرح کریں گے 5 سٹیپ اٹھا کر جس طرح ہم نے جواب کا آغاز کیا. اس کے بعد مزید ہم 3 سٹیپ اور اوپر جائیں گے. تھوڑا سا آپ نے توجہ رکھنی ہے. لا يسمعون، اب یہاں سے ہم نے 5 سٹیپس ہم نے اٹھا لی. لا يسمعون فيها لغوا ولا، پھر ہم نے ولا سے آواز نیچے لا کر پھر ہم نے 5 سٹیپ اوپر اٹھایا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اب یہیں سے ہم نے 3 سٹیپ اوپر اٹھانا ہے. جزاء من ربك عطاء حسابا. جی جناب، سمجھ آ گئی آپ کو. 5 سٹیپ ہم نے پہلے اٹھائے اور پھر جزاء، یہاں پر ہم نے 6واں سٹیپ اٹھایا جزاء من ربک، پھر ربک سے ہم نے
7واں سٹیپ اٹھایا اور پھر عطا، یہاں پر ہم نے 8واں سٹیپ اٹھایا اور عطا فل 8 سٹیپ اٹھا کر پھر یہاں سے ہم آواز آرام آرام سے نیچے لائے، یہاں پر ہم نے وقف کرنا تھا، اور پھر عطاءً کو لنک کر دیا حسابہ کے ساتھ۔ سو ناظرین، یہ جو تلاوت ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر بڑی محنت لگتی ہے، بڑی ریاضت لگتی ہے۔ یہ جو محفل میں کوئی قاری قرآن آپ کے سامنے 8-10 منٹ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کی 8-10 سال کی محنت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو محنت، چونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنی آواز کو کہاں کہاں لگاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی آواز کو گانوں پہ لگاتے ہیں، وہ کتنا محنت کرتے ہیں۔ غزل گائی کر اپنی آواز پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ گانے والے سنگرز اپنے گانوں کے لیے اپنی آواز پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنی آوازوں کو قرآن پاک پر لگانے کے لیے اور اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو زینت دینے کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس پر میرے مالک کا شکر ہم سب ادا کریں کہ میرے مالک نے ہم سب کو یہ توفیق رفیق نصیب فرمائی کہ ہم محنت کر رہے ہیں، تو اللہ کے کلام کو خوبصورت کرنے کے لیے، رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ پھر اس کو سنیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں آپ اس کو پڑھیں۔ اب سنیے گا 8 سٹیپ کیسے اٹھائے گئے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء۔ اب یہ 8ویں سٹیپ میں جا کر آپ نے نیچے آنا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ وہ کیسے آنا ہے؟ اب یہ 6 سٹیپ ہم نیچے آئے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جواب الجواب۔ اب ہم اگلی جو آیت ہے وہ ایک اور مقام میں پڑھ کے تلاوت کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ یہ میں مختصر ترین تلاوت تیار کرا رہا ہوں آپ کو، کہ آپ کو کسی محفل میں اگر 8-10 منٹ کی تلاوت کرنی ہو تو یہ جو ہماری 3 ویڈیوز ہیں، پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2 اور یہ والا فائنل پارٹ، یہ آپ تیار کر لیں، اس کی پریکٹس کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آسان سے آسان کر کے ہر ایک سٹیپ کو صحیح ڈیفائن کر سکوں، صحیح اس کی وضاحت کر سکوں، لیکن بشری تقاضا ہے اگر کہیں مجھ سے کمی رہ گئی ہو تو درگزر فرمائیے گا، اور جس قدر اگر آپ کو سمجھ آئی ہے اور آسانی محسوس ہوئی ہے تو پھر اس کو پک کریں اور ان 3 پارٹس پر آپ محنت کریں، اور 8 سے 10 منٹ کی تلاوت آپ بہترین کسی محفل میں اگر آپ نے تلاوت کرنی ہو، کسی بھی گیدرنگ میں اگر آپ نے 8 سے 10 منٹ کی تلاوت کرنی ہو، بہترین تلاوت کر سکتے ہیں۔ سو ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں بیاتی کی طرف، بیاتی مقام، بیاتی کی طرف۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ بڑا خوبصورت اور بڑا حسین یہ لہجہ ہے، اور دل میں لگنے والا لہجہ ہے۔ اس کو ڈوب کر پڑھیے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ اس کا وقف آپ اس سٹائل میں بھی کر سکتے ہیں۔
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. اس کے بعد آپ اس کو وائنڈ اپ. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. تو جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا فائنل پارٹ تلاوت کا پسند آیا ہوگا. سو آپ پارٹ نمبر 1 کو سنیں، پارٹ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 3 کو سن کے بہترین 8 سے 10 منٹ کی تلاوت کسی محفل میں کرنی ہو تو یہ بہترین انداز کے ساتھ آپ تلاوت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت زیادہ جو آپ سب کی طرف سے فرمائشیں آ رہی ہیں کہ اذان پر ویڈیو ریکارڈ کی جائے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو اذان پر آنے والی ہے. سو آپ جلدی 1000 سبسکرائبر پورا کروائیے اور آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو دوستوں تک آگے شیئر بھی کریں، چونکہ صدقہ جاریہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز ہزاروں لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو یہ آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو انشاءاللہ اذان سے ریلیٹڈ ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.